بانی پی ٹی آئی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے فیصلے آج متوقع۔ این اے نواسی میاں والی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر خرم روکھڑی اور خلیل الرحمان نے اعتراضات دائر کیے ہیں۔ موقف اپنایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ اور نااہل ہیں۔ شہباز شریف کے این اے 242 سے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ آج متوقع۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار مسعود خان مندوخیل کی جانب سے دائر اعتراض میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے تنخواہ اور مارات لینے کا ذکر نہیں کیا، بیرون ملک جائیداد اور بیوی بچوں کو قرض دینے کا منی ٹریل بھی نہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود نے کہا کہ اعتراضات کی تفصیلات شہباز شریف ضمانت کیس میں موجود ہیں۔ این 127 لاہور سے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کا جواب جمع کروا دیا گیا۔ کہا بلاول کے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا جانا انسانی غلطی ہے۔ اعتراض کنندہ اس حلقے کا نہیں، نارووال کا رہائشی ہے۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل 3 جنوری تک کی جا سکے گی۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹرائیبونل 10 جنوری تک فیصلہ کرے گا۔ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا دلچسپ مکالمہ۔ کہا فیض چلے گئے اب کیا کریں گے؟ صادق سنجرانی نے جواب دیا کہ آپ تو ہیں نا۔ آصف زرداری نے کہا میں تو ہوں، سیاست میں سوچا کرو، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ اسلام آباد میں اسجد محمود کے ولیمے کی تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، محمود خان اچکزئی، لیاقت بلوچ اور اکرم دورانی سمیت کئی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی حامد خان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان الاٹ نہ کر کے بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں صرف فیلڈ ہی دی جائے تو بہت ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں حامد خان نے کہا بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑیں نہ لڑیں، پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ بالکل غلط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ نگراں حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے، انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ سندھ اور پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک بند، موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے نئے سال کی تقریبات، میوزیکل نائٹ اور آتش بازی کے لیے اجازت نامے منسوخ کر دیے۔ کہا نگراں وزیر اعظم کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے پیش نظر اقدام کیا گیا، شہری حکومتی فیصلے کے پیش نظر کسی بھی قسم کی تقریبات سے انعقاد سے گریز کرے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس میں زمینی کارروائی، کئی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ عمارتوں میں حماس کے درجنوں کارکن رہائش پذیر تھے۔ عمارتوں میں حماس کی آپریشنل سرگرمیاں جاری تھیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں تباہ سرنگوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ رفح سمیت دیگر مقامات پر بھی حملے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے اہداف کے حصول تک غزہ میں فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا ایک بار پھر فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ۔ انٹونیو گوتریز نے خبردار کیا کہ تنازع کے پھیلاؤ سے پورے خطے کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔
عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حماس کی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کارروائی، متعدد اسرائیلی ٹینکوں بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں وحشیانہ حملے کرنے والے اسرائیل کے لیے امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی۔ کانگریس کی منظوری بھی نہ لی گئی۔ ہنگامی صورتحال کو بنیاد بنا کر اسرائیل کو $147 ملین سے زائد مالیت کا گولہ بارود اور دیگر سامان کی منظوری، اسی شک کی بنیاد پر اسی ماہ کے شروع میں ٹینکوں کے 14,000 گولے بیچنے کی بھی منظوری دے دی گئی تھی۔ غزہ پر وحشیانہ حملوں کے خلاف جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا۔ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ کہا اسرائیل جنیوا کنونشن 1948 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہوا، اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مختصر فیصلہ فوری جاری کیا جائے۔ اسرائیل نے جنوبی افریقہ کے غزہ میں نسل کشی سے متعلق مقدمے کو مسترد کر دیا۔ کہا جنوبی افریقہ کا عالمی عدالت انصاف میں دائر مقدمہ حقائق اور قانون کے منافی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی خبروں سے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست وجود کھوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو بلہ پھر چھن جانے کا خدشہ۔ کہا پی ڈی ایم جماعتیں جانتی ہیں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تو 8 فروری کو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس ہی نہ رہے۔ نشان واپس لیا گیا تو 227 نشستیں کس کے پاس جائیں گی؟ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ عدلیہ سے پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات چھیننے کے واقعات کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے لطیف کھوسہ کا تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ کا الزام۔ کہا آج بلہ چھیننے کی کوشش کی گئی تو کل شیر اور پرسوں تیر بھی چھن سکتا ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات میں این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق کوئی بات نہ ہو سکی۔ شہباز شریف کا این اے 242 سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ انتخابی حلقے میں پارٹی ورکر سے خطاب کے دوران کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ۔ کہا کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے، اورنج لائن لاہور سے پہلے کراچی میں چلنی چاہیے تھی۔ حیدرآباد سے کراچی تک اب موٹر وے نہیں رہی۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو موٹر وے بھی بن جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے کہا نون لیگ کی 2013 سے 2018 تک وفاقی حکومت رہی۔ نون لیگ کو یہ بتانا چاہیے کہ 5 سال حکومت میں سندھ کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کتنی اسکیمز رکھی تھیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ نے 7 یوسیز بھی پیپلز پارٹی کے اتحاد سے جیتی ہیں۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی کراچی سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ ہم اپنے حصے کا انقلاب لا چکے، اب پورے پاکستان کے حصے کا انقلاب لانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں خواتین کے لیے انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا اس بار نہ دھمکی دی ہے نہ دھمکی سنی ہے، ہم نے برابری کی بنیاد پر گفتگو کی ہے۔ جدوجہد کے نتیجے میں 40 دن میں آپ کو جیت ملے گی۔ 15 سال سے پیپلز پارٹی کو کرپشن کی چھوٹ دی گئی ہے۔ الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہو، سلیکشن کے ذریعے الیکشن نہ ہو۔ 8 فروری پاکستان کو بدلنے کا دن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین کا کہنا ہے نون لیگ کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی نشستوں پر بہترین امیدوار موجود ہیں، اس لیے پنجاب میں کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے 80% امیدوار فائنل ہو چکے ہیں، باقی 20% کا فیصلہ بھی 1 ہفتے تک ہو جائے گا۔ شہباز شریف آج فاروق آباد شیخوپورہ میں جلسے سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید فیض آباد دھرنا کمیشن کے نوٹس پر حاضر نہیں ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو شارٹ نوٹس پر رواں ہفتے بلایا گیا تھا۔ فیض حمید کی طلبی کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے دوسرا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔
नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से वसूलियां जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी ने शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। कहा एनओसी की मनसूखी के फैसले को वापस लिया जाए। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के गरीब मरीजों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स की इजाजत न मिलने से मरीजों की मौत का खदशा है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के इस काम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने जुमे के रोज होने वाले फंड रेजिंग इवेंट का एनओसी मनसूख कर दिया था। शौकत खानम अस्पताल के मुताबिक उन्हें इजाजतनामा मंसूख करने की कोई वजह नहीं बताई गई। जिला इंतजामिया के जराये के मुताबिक फंड रेजिंग प्रोग्राम का इजाजतनामा आलमी मालियाती इदारों की शराइत के तहत वापस लिया गया। फंड रेजिंग कवानीन के मुताबिक निजी तंजीम ऑडिट और डोनर की तफसील फराहम करने से इनकारी थी, जिस पर एनओसी वापस लिया गया। मुल्क के 4 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची, केमाड़ी, हैदराबाद, चमन और पेशावर के 4 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो वायरस कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। लाहौर चून के इलाके में एक घर में आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द शामिल। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। सिंध में रवां साल मलेरिया के 5,59,515 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के 2,852 और कोंगो वायरस के 5 केसेस रिपोर्ट। सिंध में नेगलेरिया के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। 11 मरीजों की मौत हो गई। 1 शख्स सेहतयाब हुआ। महकमा सेहत सिंध ने मुख्तलिफ बीमारियों के दादोशुमार जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा राजा अजहर को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। राजा अजहर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। राजा अजहर को 9 मई समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं। संगीन खतरात लाहक। यहाँ का मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव से फलों और फसलों की पैदावार मुतासिर। पानी के ज़खायर शदीद गर्मी के बायस खुश्क हो जाने पर मवेशी पालने वालों को दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना करना पड़ा। दफ्तर खारजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरखास्त वसूल की है। भारत ने यह दरखास्त नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 1050 से जायद दहशतगर्दी वाकयात में 470 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। शिद्दत पसंदों ने पेशावर, खैबर शिमाली, जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बाजौड़ और टांग को निशाना बनाया। हमलों में ज्यादा जानी नुकसान पुलिस को उठाना पड़ा। ऑपरेशन में 550 से जायद दहशतगर्द भी हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्री के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। करारदाद पर राय शुमारी के वक्त चीन और रूस इजलास से गैर हाजिर रहे। अफगानिस्तान के लिए यूएन के नुमाइंदा खुसूसी की तकर्री का मकसद तालिबान रहनुमाओं से राब्ते बढ़ाना है। अमरीका ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्री के मुतालबे की हिमायत करते हैं।
نائجیریا میں کرسمس کے موقع پر حملوں میں مارے گئے مسیحیوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ وسطی ریاست میں کیے گئے ان حملوں میں 300 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حملہ آوروں نے 2 علاقوں میں مسیحیوں کی 20 بستیوں کو نشانہ بنایا اور 250 گھروں اور عبادت گاہوں کو آگ لگا دی۔ انتظامیہ نے حملہ آوروں کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن میں شدید برفباری کے باعث الولز پہاڑ پر سفیدی، دلکش منظر اور برفباری دیکھنے اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد علاقے کا رخ کر رہی ہے۔ پہاڑی سلسلہ تبوک شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ ارجنٹائن کے نئے صدر نے برکس تنظیم کا حصہ بننے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا روس اور چین کے برعکس امریکہ کا اتحاد بننا ہے۔ ارجنٹائن کے صدر کا مرکزی بینک اور کئی وزارتیں ختم کرنے اور پیسوں کے بجائے ڈالر استعمال کرنے کا اعلان۔ پشاور آئندہ سال بھی PSL میچز کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ تحریک انصاف دور حکومت میں شروع ہونے والے حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کا کام 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ فلڈ لائٹس کی تنصیب کے لیے کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ اسٹیڈیم پر تعمیری لاگت بھی 1.25 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ شائقین کرکٹرز اپنے پسندیدہ ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز کو پشاور میں ایکشن میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ آسٹریلیا میں پاکستان کو ایک اور شکست۔ پاکستانی ٹیم میلبرن ٹیسٹ 79 رن سے ہار گئی۔ 317 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 237 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان شان مسعود اور آغا سلمان نے نصف سنچریاں سکور کی۔ ٹیم کے کام نہ آئیں۔ بابر 41 اور رضوان 35 رنز بنا سکے۔ پیٹ کمنس نے دوسرے اننگز میں بھی 5 شکار کیے۔ آسٹریلیا نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ آخری ٹیسٹ میچ 3 جنوری سے سڈنی میں ہوگا۔ پاکستان کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے ٹیسٹ میں مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بالرز نے 20 وکٹیں حاصل کی۔ اور دل کا رشتہ ایپ کی جانب سے میرج بیوروز کی ٹریننگ کے لیے لاہور میں شاندار میگا ایونٹ کا انعقاد۔ ایونٹ میں میرج بیوروز سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میرج بیوروز کے لوگوں نے دل کا رشتہ ایپ کا بہتر طریقے سے استعمال سیکھا۔ دل کا رشتہ ایپ پر پروفائلز میں بڑی تعداد میں اضافہ۔ اب بہتر رشتہ ملنا اور بھی آسان ہو گیا۔